अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद रेहाना, वेलकम टू माय चैनल। हम 8वीं जमात की तारीख़ व शहरियत की किताब का सिविक्स का सबक नंबर 5वां पढ़ रहे थे, जिसका एक पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने वफाकी निज़ाम, पस मंज़र, रियासती हुकूमत की कानून साज मजलिस, महाराष्ट्र की कानून साज मजलिस और विधानसभा पढ़े थे। अब इसके आगे का हम शुरू करते हैं। विधानसभा का सदर, स्पीकर। विधानसभा का कामकाज सदर स्पीकर, सदर को स्पीकर कहते हैं, की रहनुमाई में चलता है। विधानसभा का जो सदर होता है उसे स्पीकर कहते हैं और उसकी रहनुमाई में कामकाज चलता है। इंतखाबात के बाद वजूद में आने वाली विधानसभा के अरकान अपने ही दरमियान से किसी एक रुकन को सदर और दूसरे को नायब सदर की हैसियत से मुंतखब करते हैं। ये जुमले को गौर से सुनिए। विधानसभा का जो स्पीकर होता है उसकी रहनुमाई में विधानसभा का सारा काम चलता है और इंतखाब के बाद वजूद में आने वाली विधानसभा, जब इंतखाब होता है और जो वजूद में आने वाली विधानसभा है, इसके अरकान अपने ही दरमियान, इसके जो मेंबर होते हैं, अरकान मेंबर जो होते हैं, उन्हीं के दरमियान में से एक को सदर और दूसरे को नायब सदर की हैसियत से मुंतखब करते हैं। विधानसभा का कामकाज बाकायदगी और नज़्म ज़ब्त के साथ चलाने के लिए प्रोग्राम का खाका तैयार करने से लेकर गैर पार्लिमानी रवैया अख्तियार करने वाले अरकान को बर्खास्त करने तक के सारे काम सदर को करना पड़ते हैं। सदर किसे कहते हैं? स्पीकर को। सदर की गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारियां नायब सदर अदा करता है। अगर सदर किसी वजह से या वो बाहर है या वो बीमार है तो उसकी जगह पर उसका कामकाज, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो नायब सदर अदा करता है। एक साल में महाराष्ट्र की कानून साज मजलिस के कम अज़ कम 3 इजलास मुनक्किद होते हैं, बजट इजलास और मानसून इजलास मुंबई में और सरमाई इजलास नागपुर में। बजट इजलास किसको कहते हैं? जिसमें भाव बढ़ता है, कम होता है, किसी चीज़ का भाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसे बजट कहते हैं। एक साल में महाराष्ट्र की कानून साज मजलिस के कम अज़ कम 3 इजलास मुनक्किद होते हैं, बजट इजलास और मानसून इजलास मुंबई में और सरमाई इजलास नागपुर में। सरमाई इजलास याद रखिए नागपुर में होता है, ये खानापुरी में आ सकता है और ये भी खानापुरी में आ सकता है कि मानसून इजलास कहाँ होता है? मुंबई में होता है। महाराष्ट्र की विधान परिषद। विधान परिषद कानून साज मजलिस का दूसरा ऐवान है, जिसके अरकान का इंतखाब बराह रास्त नहीं होता। ये अरकान समाज के मुख्तलिफ तबकात से मुंतखब किए जाते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद के अरकान की तादाद 78 है। इनमें फ़नून, अदब, साइंस और समाजी खिदमत के शोबों से माहिरीन को गवर्नर नामज़द करता है। बकाया नुमाइंदे विधानसभा मुकामी हुकूमती इदारे मौली में हल्का इंतखाब, ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से मुंतखब किए जाते हैं। विधान परिषद मुकम्मल तौर पर बर्खास्त नहीं होती। इसके अरकान की मुतय्यना तादाद हर 2 साल बाद सबकदोश हो जाती है। कितने साल बाद? हर 2 साल में। इन खाली जगहों को इंतखाब के बाद दोबारा पुर किया जाता है। मतलब इसमें जो तादाद होती है अरकान की वो सिर्फ 2 साल की होती है, हर 2 साल में चेंज हो जाते हैं। विधान परिषद का कामकाज विधान परिषद के सभापति, जिसे कहते हैं चेयरमैन के ज़ैरुल नसराम और रहनुमाई में चलता है। सभापति की गैर मौजूदगी में नायब सभापति जिम्मेदारी निभाता है। जैसे यहाँ पर आपने अभी पढ़े थे, सदर की गैर मौजूदगी में नायब सदर होता है विधानसभा में, उसी तरीके से विधान परिषद में सभापति की गैर मौजूदगी में नायब सभापति जिम्मेदारी निभाता है।
مہاراشٹر کی مجلس عاملہ مہاراشٹر کی مجلس عاملہ میں گورنر، وزیر اعلیٰ اور وزارتی کونسل کابینہ کا شمار ہوتا ہے۔ مہاراشٹر کی مجلس عاملہ میں کس کا ہوتا ہے؟ گورنر، وزیر اعلیٰ اور وزارتی کونسل کابینہ کا شمار ہوتا ہے۔ گورنر کے کام کیا کیا ہے وہ پڑھیں گے ہم۔ جس طرح مرکزی سطح پر صدر مملکت برائے نام سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح ریاستی سطح پر گورنر برائے نام سربراہ ہوتا ہے۔ گورنر کو صدر مملکت نامزد کرتے ہیں اور وہ جب تک چاہے گورنر اپنے عہدے پر قائم رہ سکتا ہے۔ گورنر کو بھی قانون سے متعلق کچھ اہم اختیارات حاصل ہیں، مثلاً ودھان سبھا اور ودھان پریشد کے ذریعے منظور کیے گئے مسودے، جسے کہتے ہیں بل، گورنر کی دستخط کے بعد ہی قانون بن پاتے ہیں۔ جو بھی بل نافذ کیے جاتے ہیں، کیا کسی چیز کا بجٹ بڑھ گیا ہو، جو بھی بل نکلتا ہے تو اس میں گورنر کا دستخط ہونا لازمی ہے۔ گورنر کو قانون ساز مجلس کا اجلاس بلانے کا اختیار ہوتا ہے۔ گورنر کسی بھی وقت قانون ساز مجلس کو اجلاس بلانے کا اختیار رکھتا ہے۔ قانون ساز مجلس کا اجلاس جاری نہ ہو تو کوئی قانون بنانے کی ضرورت پیش آئے تو گورنر اس طرح کا آرڈیننس حکم جاری کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزارتی کونسل کابینہ۔ ودھان سبھا میں جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، اس پارٹی کا رہنما وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنے قابل اعتبار ساتھیوں کو کابینہ میں شامل کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنے قابل اعتبار، جو اس لائق ہے، اس میں شامل کرنے کے لائق ہے، جو اس کام کے لائق ہے، انہی لوگوں کو وہ شامل کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی طرح ہی وزیر اعلیٰ با اختیار سربراہ ہوتا ہے۔ ریاست کا تمام حکومتی کام کاج گورنر کے نام سے چلتا ہے، لیکن عملی طور پر پورا کام کاج وزیر اعلیٰ انجام دیتا ہے۔ یہ جملہ واپس سنیے۔ ریاست کا تمام حکومتی کام کاج گورنر کے نام سے چلتا ہے، لیکن پورا کام کون کرتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کرتا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہے وہ پڑھیں گے ہم۔ کابینہ کی تشکیل۔ اکثریت حاصل ہو جانے کے بعد وزیر اعلیٰ کو سب سے پہلے اپنی وزارتی کونسل کابینہ تشکیل دینی ہوتی ہے۔ اس کام کو انجام دینا ایک چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ کابینہ کی تشکیل میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی کے لیے علاقوں، مختلف سماجی طبقات، درج فہرست ذاتوں اور قبائل، دیگر پسماندہ طبقات، خواتین اور اقلیتوں کو شامل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کن کن کو شامل کرنا ہوتا ہے؟ علاقے ہیں، مختلف سماجی طبقات، الگ الگ ذات کے، چھوٹی ذات، بڑی ذات جو بھی ہوتی ہے الگ الگ، اس میں ہندو ہے، مسلمان ہیں، ان کی چھوٹی ذاتیں، بڑی ذاتیں، درج فہرست ذات ہے، قبائل، دیگر پسماندہ طبقات، خواتین، اس میں عورتیں بھی آ جائے گی، اور اقلیتوں کو شامل کرنا ہوتا ہے۔ واضح اکثریت نہ ہونے کی صورت میں چند پارٹیاں آپس میں مل کر حکومت تشکیل دیتی ہے۔ اس صورت میں تمام شریک پارٹیوں کو کابینہ میں جگہ دینے کا مشکل کام بھی وزیر اعلیٰ کے ذمے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو یہ پیراگراف؟ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ محکموں، قلمدانوں کی تقسیم۔ کابینہ کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ کو منتخبہ وزراء میں محکمے تقسیم کرنے ہوتے ہیں۔ محکموں کی تقسیم کرتے وقت وزیروں کے سیاسی تجربے، انتظامی مہارت، عوامی رجحان سے ان کی واقفیت، قیادت جیسے امور کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ محکموں کے مابین تال میل۔
جو محکمے ہوتے ہیں ان میں آپس میں تال میل کس طریقے سے ہوتا ہے، مطلب کیسے مل جل کر وہ کام کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ مجموعی طور پر ویدھان سبھا کو جواب دہ ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور اس کی جو کابینہ ہوتی ہے وہ ویدھان سبھا کو جواب دہ ہوتی ہے، جو بھی وہ کام کاج کریں گے۔ عمدہ کام کاج کی ہمتی ذمہ داری اور وزیر اعلیٰ پر ہوتی ہے۔ اگر مختلف محکموں میں آپسی تعاون اور تال میل نہ ہو تو اس کا اثر حکومت کی کارکردگی پر ہوتا ہے، لہٰذا وزیر اعلیٰ مختلف محکموں کے درمیان تنازعات حل کر کے تمام محکموں کے ایک ہی سمت میں کام کرنے کو یقینی بناتا ہے۔ وہ سب کو مل جل کر بتاتا ہے، مطلب وزیر اعلیٰ ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا رکھتا ہے۔ ریاست کی قیادت، جس طرح وزیر اعظم ملک کی قیادت کرتا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ ریاست کی قیادت کرتا ہے۔ یہ جملہ بھی سن لیجیے، جس طرح وزیر اعظم ملک کی قیادت کرتا ہے تو وزیر اعلیٰ کیا کرتا ہے؟ ریاست کی قیادت کرتا ہے۔ اپنی ریاست کے عوام کے مفاد، ان کے مسائل اور مشکلات کے پیش نظر، اپنی ریاست کے عوام کے مفاد، عوام کے جو فائدے کے لیے ہیں، ان کے مسائل، جو مشکلات ہیں، ان کی جو تکلیفیں ہیں، مشکلات آ رہی ہے، جو پریشانیاں ہیں، تو ان کو پیش نظر وزیر اعلیٰ اپنی حکومت کی پالیسیاں تیار کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ عوام کو فائدہ پہنچائے۔ ریاست کے عوام وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل حل کرنے والے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں۔ عوام کون ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں۔ عوام کیا کرتی ہے؟ وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل حل کرنے والے شخص کے طور پر دیکھتی ہے۔ ریاست کے مسائل پر توجہ دے کر حکومت کی جانب سے مناسب اقدامات کا تیقن اگر وزیر اعلیٰ کی جانب سے مل جائے تو عوام کو تسلی ہو جاتی ہے۔ ریاست مہاراشٹر بھارت کی ترقی پذیر ریاست ہے۔ تعلیم، صنعت و خدماتی شعبوں، طبی خدمات اور سماجی تحفظ وغیرہ کے معاملات میں یہ ریاست سر فہرست ہے۔ دہشت گردانہ کارروائیاں اور نکسل وادی جو آتنک وادی وغیرہ ہوتے ہیں، تحریک ہماری ریاست کو درپیش دو بڑے چیلنج ہیں۔ ترقی پذیر مطلب زیادہ ترقی کی بھی نہیں ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے۔ ترقی یافتہ یہاں جہاں پر کوئی چیز کا مشکلات ہی نہ ہو۔ ہماری جو ملک ہے یہ ترقی پذیر ہے، جہاں پہ تعلیم کی قلت ہے، صنعتوں کی خدمات کی قلت ہے، طبی خدمات، ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں مشکلات ہے، اسی لیے ہمارا جو دیش ہے وہ ترقی پذیر ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ سبق ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا ہے، ریاستی حکومت۔ انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں اس کے سوال جواب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔